اور یہ کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا، اسی دوران شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی؟ یعنی پوچھا اس سے کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتی؟ جواب میں بیوی نے کہا کہ نہیں۔ کیا صرف آپ ہی مانتے ہو؟ شریعت میں ایسا جملہ بولنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہاں دو باتیں سمجھ لیں۔ جو کلمہ کفر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کا انکار کرتے ہیں جس کا اقرار ضروری ہے۔ مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، یا قرآن کریم کو نہیں مانتا، یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، کیٹیگوریکلی کہتا ہے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی خاص سچویشن کے، تو ظاہر یہ کلمہ کفر ہے۔ اور کلمہ کفر کہنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ توبہ کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو وہ تجدیدی ایمان بھی کرے یا تجدیدی نکاح بھی کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں جو صورتحال ہے، بعض اوقات بندہ کسی آپس میں جھگڑے کی وجہ سے، کسی دوسرے کو کہنے کی وجہ سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، مقصد اس کا اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول کا انکار نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اگرچہ بڑا سخت ہے اور اس کا بڑا گناہ ہوگا، لیکن محض اس بنیاد پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا یا اس کا نکاح ختم ہو گیا، ایسا نہیں کہیں گے۔ بہرحال اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایمان کی تجدید انسان کر لے اور نکاح کی بھی تجدید کر لے، لیکن یہ حکم احتیاطی ہے۔ اور ویسے بھی انسان کو جو ہے وہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ انسان دن رات میں بغیر کسی سوچے سمجھے بہت سارے ایسے جملے کہہ دیتا ہے اور جس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، تو اس لیے تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن محض اس بنیاد پہ آپ کسی دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے، کہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان سے نکل گیا، خاص طور پر جب کچھ ایسے جھگڑے کی صورت ہو، اس کا مقصد دوسرے کو خاموش کرنا ہو یا دوسرے کو اوپر اپنی بات کو لاگو کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کو کلمہ کفر نہیں کہا جائے گا، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایمان کی تجدید ہو جائے اور نکاح کی بھی تجدید ہو جائے۔